صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے اور روز کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ رہا ہوتا ہے۔ ان فتنوں میں اس دور کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ جاہل مطلق جو فتنہ ہے وہ ایک انجینئر کہیں یا پلمبر کہیں یا موٹر میکینک کہیں، اسی طرح کا اس کا کوئی کام تھا۔ جب کام نہ چلا تو اس نے سوچا میں آ جاؤں اور دین اور اسلام کو بگاڑوں۔ تو یہ انجینئر بدبخت آیا اور اس نے دین کو، اسلام کو بگاڑنا شروع کیا۔ مختلف بلینڈر یہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولے گا، کبھی دین کا کسی آیت کا قرآن کی غلط ترجمہ و غلط مفہوم بیان کرے گا، کبھی کچھ۔ اب تو اس نے ساری جہالت کی انتہا کر دی۔ وہ کیا؟ اس بدبخت نے یہ کہا کہ صحابی ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، اصل فضیلت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے۔ اب آپ بتائیں، کوئی بھی اہل علم اگر یہ سنے تو وہ کیا سوچے گا؟ یار اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا، بالکل یعنی جہالت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نام آتا ہے جو سب سے بڑا جاہل، وہ ابو جہل، کہ وہ تمام جاہلوں کا باپ تھا۔ لیکن اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہ تو ابو جہل کا بھی باپ ہے۔ ابو جہل تمام جاہلوں کا باپ، وہ ابو جہل۔ اور یہ جو انجینئر بدبخت ہے اس کو کہا جائے ابو جہل کا بھی جہالت میں، حماقت میں، خباثت میں، ضلالت میں اس کا بھی باپ ہے۔ یعنی اتنی عقل بھی نہیں ہے تمہیں کہ اتنی گھٹیا بات کہہ رہا ہے کہ اصل فضیلت صحابی ہونا نہیں ہے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنا ہے۔ اس سے کوئی پوچھے یہ بتاؤ عقل کے اندھے، اگر عقل ہے، سوچ ہے، سمجھ ہے، فکر ہے، کیا صحابہ اکرام نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرا؟ یہ بات تو جب کہے کہ جب معاذ اللہ وہ انکار کرنے والے ہوں اور بعد میں کوئی اقرار کرنے والا ہے تو بندہ دونوں کا توازن اور مقابلہ کرتا ہے، تو اس میں یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتا، ایک ہے جو مانتا ہے، تو ظاہری جو مانتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ ارے پاگل انسان، وہ تو صحابہ اکرام ہیں، جب تمہارا وجود بھی نہیں بنا تھا، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب بھی وہ اس بات کا اعلان کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اقرار کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ جنگ اور تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں برجے اور بھالے کھا کر یہ اقرار کر رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج تم اتنے جاہل ہو گئے کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں رہی کہ تم ایک کا موازنہ کر رہے ہو کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرے تو وہ فضیلت والا، اور صحابی ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ معاذ اللہ، پہلے تو یہ سوچو کہ تمہیں عقل ہوتی کہ وہ تو تم سے کئی سو سال پہلے، 1400 سال پہلے اس کا اعلان بھی کر گئے، اقرار بھی کر گئے اور لوگوں سے منوا بھی گئے، لوگوں کو کلمہ بھی پڑھا گئے کہ تم بھی ایمان لاؤ۔ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ ہزاروں کو انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، مگر یہ عقل کا اندھا کہاں کی بات کو کہاں ملا کر اور کس طرح موازنہ کرتا ہے کہ اہل علم عقل سے سوچتے رہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا جاہل ہے۔ چلو جاہل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، کسی کے اندر عقل نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، فہم نہیں ہوتا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جاہلوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے، وہ جاہلانہ باتیں کرتا ہے، لیکن اتنی بڑی جہالت، اتنی بڑی حماقت تو آج تک کسی نے نہیں کری۔ یہ تو ابو جہل کو پیچھے چھوڑ گئے، مطلب اتنا یہ بدبخت انسان ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی دوسری جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3673، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ 9 کلومیٹر ہے یہاں سے وہاں تک، فرمایا اگر کوئی اتنا زیادہ سونا، آج تو سونا ویسے ہی کتنا مہنگا ہے، اگر خیرات کر دے، فرمایا میرے صحابہ اگر ایک مد یا آدھا مد، یہ ایک سمجھے پیمانہ ہوتا ہے مختصر، کہ ایک مٹھی، جس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک مٹھی اگر وہ جو صدقہ کرے تو فرمایا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہارا سونا احد پہاڑ کے برابر ہو اور صحابی کی ایک مٹھی جو اور گندم ہو، فرمایا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا کی جنہوں نے زیارت بھی کی ہے، ایمان بھی لائے، لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کیا ہے، نبی پاک کے قرب میں بھی رہے، نبی پاک کا دیدار بھی کرا ہے، نبی پاک کی زیارت بھی کی ہے، نبی پاک کے ساتھ جنگوں میں لڑے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ قربان کیے ہے، وہ ہیں صحابہ۔
تو یہ اتنا جاہل ہے کہ ایسے ایسے بات بولتا ہے کہ جس کا جاہل لوگ بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی باپ آئے.